السلام علیکم۔ سیدنا ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سعد الدہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گندم کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا کہ چلو چند خوشے گندم کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت میں تصرف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ کسی اور کی بکری کو ذبح کر کر کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ مسافر بولا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میں تیرے ساتھ تھا، کیا اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتے برادری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتے داری قائم کروں گا، آپ مجھ کو روح قبض کرنے کی کڑواہٹ چکھا دیں تاکہ مجھے زیادہ خوف اور عبرت ہو اور میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ہونے پر جان قبض کر لی گئی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتے برادری قائم کر لی۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے ادریس علیہ السلام، جان کی تلفی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی خال سر سے پاؤں تک ادھیڑی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبقے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں جانے کی تلخی سہ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھ کر اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی پی لوں۔ تب اس نے کہا، ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا اور بحکم الہی اپنے نالین درخت
توبی کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا عہد کیا تھا اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مشفق جبار عالم فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اب تو میں جان جانے کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک پہنچے گا 100 میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہو۔ اور یہ بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے، ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو کوئی وہاں سے نکالے گا، یعنی جو بہشت میں آ گیا واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز واپس نہیں آؤں گا۔ بارگاہ باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے ہیں۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، ہر نبی پر بہشت حرام ہے جب تک بہشت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل نہ ہوں۔ پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اولاً بہشت میں سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوں گے، بعد ان کے امت حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند فراغ سے گریہ وزاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی طرح ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل میں اور بت میں کوئی فرق نہ تھا، سوائے اس کے کہ یہ صورت بات نہیں کرتی تھی، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں منقود نہ تھا۔ بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائی جائے۔